السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے آپ پڑھتے ہیں آگے بے پرواہ کا اگلی قسط۔ سر آج مسٹر اے کے آنے والے ہیں آپ سے میٹنگ کرنے۔ زارن کے مینیجر نے اسے آگاہ کیا۔ آئی ریممبر مسٹر آصف، آج انہیں کنونس کرنا ہے وہ ہمارے ساتھ ہی ڈیل کر لے۔ زارن نے کہا یس سر، یہی بہتر رہے گا کمپنی کے لیے بھی، مگر آپ کے لیے نہیں۔ آخری بات دل میں کہتے مکروہ ہنسی ہنساتا جس سے زارن بے خبر تھا۔ 12 بجے میٹنگ کا آغاز ہوا۔ زارن میٹنگ میں داخل ہوا، سب لوگ اسے دیکھتے کھڑے ہوئے۔ گڈ آفٹرنون، ہیو اے سیٹ۔ وہ سب لوگ بیٹھ گئے۔ میٹنگ کا آغاز ہوا۔ آپ میں سے کمپنی کا باس کون ہے؟ زارن کمپنی کے مالک کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا جو وہاں نہیں تھا۔ وہ سب اس کے امپلائی ہی آئے تھے۔ سوری سر، وہ نہیں آ سکے، انہیں کہیں اور میٹنگ کے لیے جانا تھا۔ ہماری یہ ڈیمانڈ ہے، اگر آپ ان پر سائن کریں گے تو ڈیل ڈن ہے۔ ہم سب مل کر کام کریں گے۔ ان میں سے ایک نے فائل اس کے جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ زارن نے فائل پکڑ لی اور ریڈ کرنے لگا، مگر جیسے جیسے پڑھتا جا رہا تھا اس کا پارا چڑھتا جا رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ فائل بند کرتے غصے سے ان کی طرف پٹکتے کہا۔ یہ ڈیل کے رولز ہیں جو باس نے لکھ کر دیے ہیں۔ سامنے بیٹھا شخص بولا۔ مگر یہاں ساتھ مل کر کام کرنے کی بات کی جا رہی ہے، نہ کہ کمپنی کے 50% شیئرز کی۔ سر، آپ کی کمپنی ڈیفالٹ ہونے جا رہی ہے۔ بینک سے لیا گیا بھاری لون آپ نہیں چکا پائی۔ اگر اپنے 50% شیئرز ہمیں دے دیں گے تو آپ ڈیفالٹ ہونے سے بچ سکتے ہیں، ورنہ کمپنی کی ریپوٹیشن خراب دیکھتے ہی بینک آپ کی پوری کمپنی ضبط کر لے گا۔ دیکھ لیں، ہماری کمپنی ٹاپ پہ جا رہی ہے اس وقت، اور مارکیٹ ویلیو بھی ہماری کمپنی کی ہی سب سے زیادہ ہے۔ اگر آپ یہ ڈیل کر لیتے ہیں تو ہم سے مل کر کام کریں گے اور پروفٹ بھی آدھا آدھا ہوگا، ورنہ ہم تو فائدے میں ہی جا رہے ہیں۔ سامنے والے فائل اٹھاتے ہی بڑے ذہانت سے زارن کو کنونس کرنے کی کوشش کی۔ زارن چپ رہا۔ میں اپنی کمپنی کا سودا نہیں کرنے والا۔ یو مے گو ناؤ۔ زارن کو ٹھیک نہ لگا یہ سودا، وہ اپنے ڈیڈ کی کمپنی کو کسی صورت نہیں بیچے گا۔ وہ لوگ اٹھ کر چلے گئے۔ سر، یہ کیا کر دیا آپ نے؟ آپ ایک بار تو سوچ لیتے۔ پلان ناکام ہونے پر اس کا مینیجر مسٹر آصف سے چپ نہ رہا گیا۔ مسٹر آصف، یہ میرے ڈیڈ کی کمپنی ہے جو میری وجہ سے خسارے میں ہے، مگر میں اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ 50% حصہ مانگ رہے وہ لوگ۔ آج نہیں تو کل دوبارہ میں اس کمپنی کو اپنے پیروں پر کھڑا کر دوں گا۔ غصے سے کہتا وہ میٹنگ روم سے چلا گیا۔ سر، انہوں نے تو انکار کر دیا۔ آپ نے تو 30% شیئرز کی ڈیمانڈ کرنی تھی، تو یوں اچانک 50 کیوں؟ وہ تینوں امپلائی جو اس نے بھیجے تھے وہ واپس آتے ہی اپنی رائے دینے لگے۔ ارحم بڑے آرام سے سن رہا تھا۔ ریلیکس، مجھے پتا ہے وہ تیڑی خیر ہے، اتنی آسانی سے نہیں مانے گا۔ 1 مہینہ گزرنے دو، ابھی وہ گھٹنوں کے بل گرا ہے، جب قدموں پہ گرے گا تو خود ہی مان جائے گا۔ اوکے ناؤ لیو۔ ان کے جاتے ہی کال لگائی۔ دوسری بیل پر ہی کال اٹھا لی گئی۔ ہیلو سر۔ سوری سر، ڈیل کامیاب نہیں ہو سکی۔ مگر سر، آپ نے بھی تو ڈیمانڈ زیادہ رکھ دی۔ مسٹر آصف کال اٹھاتے ہی بول پڑا۔ تم نے اس کا صحیح سے برین واش نہیں کیا لگتا ہے۔ اسے احساس دلاؤ اس بات کا، یہ ڈیل ٹھکرا کر اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ سر، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہوں، مگر ابھی تو ذرا غصے میں ہے، میری کوئی نہیں سن رہے۔ مگر کچھ ٹائم دے، میں منا لوں گا انہیں۔ مسٹر آصف کے تو پسینہ چھوٹے ہوئے تھے۔ ایک تو زارن نے انکار کر دیا، دوسرا ارحم کے سخت رد عمل کا۔ اوکے مسٹر آصف، کچھ ٹائم دے رہا ہوں، ابھی تو میں تمہیں۔ اوکے سر، تھینک یو۔ فون رکھتے ہی مسٹر آصف نے اپنا پسینہ صاف کیا اور ادھر ادھر دیکھا، کہیں کوئی آس پاس تو نہیں۔ پھر پرسکون ہو کر بیٹھ گیا۔ کہیں میں خود ہی نہ پھنس جاؤں۔ اس سازش میں ایک ڈر بھی اس کے سر پہ تلوار کی طرح لٹک رہا تھا۔ زارن پریشان حال اپنے آفس میں بیٹھا تھا۔ آج کی میٹنگ کے حوالے سے اسے یہ توقع نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا وہ لوگ ڈیمانڈ کریں گے، مگر ایسی ڈیمانڈ کی اسے
توقع ہی نہیں تھی۔ مجھے ڈیڈ کو بتا دینا چاہیے۔ کمپنی کے حالات کے بارے میں وہ ضرور سنبھالیں گے۔ آخر اس کمپنی کو پورے 30 سال دیے ہیں انہوں نے، اور میں 2 سال بھی نہیں سنبھال پایا۔ شٹ! زور سے اپنا ہاتھ میز پہ مارا تھا جس سے اس کے ہی ہاتھ کو تکلیف پہنچی تھی۔ پھر سر کرسی کے ساتھ ٹکا کر آنکھیں موند کر خود کو پرسکون کرنے لگا۔ زرتاج اپنے کمرے میں تھی۔ وہ پریشان سی کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ اسے ارحم کا خیال آ رہا تھا۔ وہ یقیناً کسی ارادے سے ہی واپس آیا ہے۔ وہ کچھ غلط نہ کر دے پھر سے۔ میں خامخواہ میں پریشان ہوئی جا رہی ہوں۔ پچھلی بار جو درگت بنی تھی اس کی بھولا نہیں ہوگا۔ اس بار تو جان سے جائے گا اگر کوئی الٹی سیدھی حرکت کی تو۔ اپنی تمام سوچوں پر ملامت کرتی کمرے سے باہر آئی۔ نیچے ہال میں عمار، روحا اور زویا بیٹھے تھے۔ عروش اور یوسف کھلونے سے بیٹھے کھیل رہے تھے۔ آ جاؤ میڈم، تم بھی تشریف لے آؤ، آرام سے آؤ، فرش بیچارے پہ رحم کرو۔ عمار باز نہ آیا اسے تنگ کرنے سے۔ دیکھ لو روحا اپنے شوہر کو، پھر اگر میں نے کچھ کہا نا تو تمہیں ہی برا لگے گا۔ غصے سے عروش کو لیے چلی گئی وہاں سے۔ عمار پلیز نہ تنگ کیا کرے زری کو۔ اس کا ناراض ہو کر جانا روحا کو بھی اچھا نہ لگا۔ زویا نے بھی نوٹ کیا زرتاج پریشان ہے ورنہ وہ جواب دیے بغیر رہ جائے۔ یارب ایسا بھی کیا کر دیا میں نے؟ تنگ تو کیا ہی نہیں ابھی میں نے، عمار بولا۔ بس اب تم دونوں تو مت الجھو ایک دوسرے سے، اور عمار سدھر جاؤ، زری کو بلا وجہ تنگ مت کرو، زویا ان کے درمیان آتی بولی اور زرتاج کے پیچھے گئی۔ روحا بھی عمار کی آنکھیں دکھاتی زویا کے پیچھے گئی۔ واہ، میکے آتے ہی شیر ہو گئی، تم گھر چلو بس تمہیں اچھے سے بتاؤں گا۔ اس کے پیچھے سے عمار نے آواز لگائی۔ روحا نے جاتے ہوئے سر موڑ کر اسے گھورا اور چلی گئی، اور عمار بھی سر ہلاتے چل دیا۔ روحان اپنے آفس میں بیٹھا کچھ ضروری فائل کا مطالعہ کر رہا تھا جب اس کا انٹرکام بجا۔ یس سر، مس آئرہ ہے۔ اوکے، آپ بھیج دیں۔ آئرہ اس وقت گھڑی میں ٹائم دیکھا جو شام کے 7 بجا رہی تھی اور چھٹی کا وقت ہونے والا تھا۔ ہیلو، آئرہ بلیک کلر قمیص شلوار پہنے، گلے میں وائٹ موتیوں کی مالا پہنے، سلکی گولڈن بالوں کو ہلکا جوڑے، سافٹ سا میک اپ کیے، آج آفس لک سے ہٹ کے کچھ الگ ہی لگ رہی تھی۔ آپ اس وقت؟ خیریت؟ روحان نے ایک تنقیدی نگاہ اس کے حلیے پہ ڈالتے پوچھا۔ یس مسٹر روحان، ایوری تھنگ از فائن۔ میں ڈنر کرنے کے ارادے سے گھر سے باہر نکلی تھی مگر میرے سب فرینڈز آج بیزی ہیں، سب نے ریفیوز منع کر دیا۔ تو میں گھر جا رہی تھی بٹ راستے میں آپ کا آفس آیا، سوچا آپ سے مشورہ کر لیا جائے۔ وہ مسکراتے بولے جا رہی تھی۔ مس ماہرہ، اگر آپ پہلے بتا دیتی تو اچھا تھا، ابھی میں گھر جا رہا تھا، گھر بھی مہمان آئے ہیں، آپ پلیز مائنڈ مت کیجیے گا۔ روحان نے منع کرنا چاہا۔ اوہ اٹس اوکے، لگتا ہے آج کا دن ہی بیکار ہے میرے لیے تو، کسی کے پاس ٹائم نہیں۔ وہ مایوس ہوتے بڑبڑاتے آفس سے نکلنے لگی۔ روحان کو لگا اس نے اچھا نہیں کیا شاید انکار کر کے۔ لسن مس آئرہ، روحان نے پیچھے سے آواز دے کر اسے روکا۔ جی، وہ معصوم بنتے مڑی جبکہ دل ہی دل میں خوش بھی ہوئی۔ اوکے چلے پھر ڈنر پہ، روحان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ خوشی سے کھل اٹھی۔ اٹس اوکے روحان، آپ رہنے دیں پھر کبھی، آپ فیملی کو ٹائم دیں، مہمان آئے ہیں آپ کے گھر۔ اس نے جان بوجھ کر انکار کیا۔ اب آپ نخرے دکھا رہی ہیں، روحان مذاق کے طور پر کہا تو دونوں ہنس دیے۔ چلے باہر، میں آ رہا ہوں، روحان نے کہتے لیپ ٹاپ بند کیا اور میز سے گاڑی کی چابیاں اور موبائل اٹھاتے آئرہ کے پیچھے ہی باہر نکل آیا۔ آئرہ کی خوشی کا آج کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ انہوں نے شہر کے بڑے سے ریسٹورنٹ سے کھانا کھایا۔ آئرہ نے اسے باتوں میں لگائے رکھا۔ آپ نے بتایا نہیں آپ کے گھر میں اور کون کون ہے؟ میرا تو پتہ ہی ہے آپ کو، میں اور بس میرے پاپا، آئرہ نے کہا۔ میری پوری فیملی ہے، مام، ڈیڈ، ایک چھوٹا سا بھائی اور سب سے چھوٹی سسٹر ہے، سب۔ ابھی وہ بول رہا تھا کہ اس کا موبائل بج اٹھا۔ ایکسکیوز می، ہیلو روحان، آپ کہاں ہیں؟ ٹائم دیکھا ہے آپ نے؟ 10 بج رہے ہیں، گھر آنے کا ارادہ ہے یا نہیں؟ زویا غصہ ہوتی بولی۔ روحان نے گھڑی میں ٹائم دیکھا تو واقعی 10 بجا رہی تھی۔ بس میں آ ہی رہا تھا،
کہتے ہی کال کٹ کر دی۔ چلو آئرہ، میں آپ کو گھر ڈراپ کر دیتا ہوں۔ نو اٹس اوکے، میرے پاس گاڑی ہے، آئرہ مسکراتے ہوئے منع کیا۔ رات ہو رہی ہے، اس وقت مناسب نہیں آپ کو یوں باہر رہنا۔ روحان نے کہا، میرے لیے کوئی نئی بات نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ آپ میری وجہ سے لیٹ ہو رہے، گھر سے بھی کال آ گئی، آپ جائیں۔ اوکے فائن، گڈ نائٹ، روحان کہتے اٹھ گیا اور چلا گیا۔ آئرہ اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ ہاؤ سویٹ، کتنی فکر ہے میری، مسکراتے ہوئے بولی۔ یہ کوئی ٹائم ہے گھر آنے کا، دل چاہتا ہے آدھی رات کو اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ زویا تو نان اسٹاپ بولے جا رہی تھی۔ روحان نے اس کی بریک لگوائی۔ بس بس یار، کیا ہو گیا؟ کیوں اتنا شور ایشو بنا رہی ہو؟ ایسے کر رہی ہو جیسے ڈیٹ پہ گیا تھا کسی لڑکی کے ساتھ۔ بتایا تو ہے کلائنٹ کے ساتھ ڈنر تھا۔ روحان تھوڑا غصے سے کہا، وہ آئرہ کے بارے میں سچ ہی بتانا چاہتا تھا، مگر اس کا شکی مزاج دیکھ کر وہ بات گول کر گیا۔ تو زویا خاموش رہی، غصہ ویسے ہی ناک پر دھرا تھا۔ اچھا اب کپڑے تو نکال دو، فریش ہو کر کرتا ہوں تمہارا موڈ بحال کرتا ہوں، شوق سے لہجے میں کہتے کف لنکس کھولنے لگا۔ زویا نے اس کے کپڑے نکال کر بیڈ پہ رکھے اور یوسف جو کہ سو رہا تھا اسے آرام سے گود میں اٹھاتے دروازے کی جانب بڑھی۔ اب تم کدھر؟ اس کے سامنے آتے بولا۔ کہیں بھی جاؤ، ہٹے میرے راستے سے۔ کیا یار، اب اتنی سی بات پہ کمرہ چھوڑ کر جانے کی کیا تک ہے؟ کمرہ چھوڑ کر نہیں جا رہی، روحی کے پاس جا رہی ہوں، آج اس کے کمرے میں سونا ہے۔ اس کی سائڈ سے نکلتی دروازہ کھولا۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ پیچھے سے روحان بیچارہ سا منہ بناتے بولا۔ گڈ نائٹ، وہ ہاتھ ہلاتی نکل گئی۔ گڈ نائٹ، پیچھے سے روحان بھی اس کی نقل اتارتے ہوئے بولا۔ عروش کہاں ہے؟ زرتاج جو ابھی واش روم سے باہر نکلی تھی، زارون اسے دیکھ بولا۔ وہ کب سے نوٹس کر رہا تھا عروش نہیں ہے کمرے میں۔ وہ روحی کے پاس ہے، اسے دیکھتے زرتاج نے کہا، جاؤ لے کر آؤ، اسے تنگ کر رہی ہوگی۔ زارون نے کہا، ہاں جا رہی تھی روحی کے پاس۔ گڈ نائٹ، دروازے کی جانب قدم بڑھاتی بولی۔ گڈ نائٹ کا کیا مطلب، تم کہاں چلی؟ پیچھے سے زارون بولا۔ زرتاج اس کی طرف مڑی۔ کیونکہ میں روحی کے ساتھ سوؤں گی، زرتاج نے اطمینان سے کہا۔ تم بچی نہیں ہو، عمار ساتھ ہوگا اس کے، زارون نے تیوری چڑھاتے کہا۔ جی نہیں، عمار نہیں ہوگا، بلکہ ہم تینوں، زویا، میں اور روحی، بس۔ عمار کو اچھا نہیں لگے گا، تم دونوں اب کباب میں ہڈی بنو گی تو۔ چپ چاپ عروش کو لے آؤ، آرڈر دیتے کہا۔ نو آئی ایم گوئنگ، کہتے ہی چلی گئی۔ کیا بنے گا ان لڑکیوں کا، وہ پیچھے سے بڑبڑاتا رہ گیا۔ کمرے میں آئی تو زویا پہلے سے موجود تھی روحی کے کمرے میں۔ بیڈ پہ روحا کے ساتھ عروش اور یوسف بھی تھے، روحا ان کے ساتھ کھیل رہی تھی، پاس ہی زویا بیٹھی تھی۔ ہائی گرلز، زرتاج آتی بولی۔ بڑی دیر کر دی آنے میں، روحا بولی۔ ہاں، وہ زارون منع کر رہے تھے آنے کے لیے، مگر میں آ گئی۔ پہلے تم نے کب اس کی مانی جو اب مانوں گی، روحا بولی۔ ہاں تو تمہیں پتہ ہی ہے، وہ ڈھٹائی سے بولی۔ اوہ ہیلو، کیا ہے یہ سب؟ میرا کمرے کو کیا مچھلی مارکیٹ بنایا ہوا ہے؟ عمار کی انٹری ہوئی تھی۔ مسٹر عمار، آج آپ گیسٹ روم میں رہوں گے، زرتاج چڑھانے والے انداز میں بولی۔ اچھا، عمار نے اچھا کو کھینچ کر کہا۔ جی، زرتاج نے بھی کہا۔ چلو نکلو، ابھی کے ابھی کمرہ خالی کرو، 5 منٹ میں۔ عمار نے چٹکی بجاتے انہیں باہر کو راستہ دکھایا۔ دیکھو عمار، روحا ہمارے ساتھ سونا چاہتی ہے اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں، آفٹر ہم کزن ہیں، کافی ٹائم بعد اکٹھی ہوئی ہے۔ زویا نے تحمل سے بات سنبھالنا چاہی۔ اپنے نمونہ اٹھاؤ اور کھسکو، ابھی سارا دن تو کٹر پٹر کرتی رہتی ہو، اب اور کون سی باتیں رہ گئی جو رات کو بھی کرنی؟ عمار نے ایک نہ سنی۔ کتنے ڈھیٹ انسان ہو تمہیں سمجھ نہیں آ رہا، تم نکلو یہاں سے، اور خبردار، تم نے نمونے کہا بچوں کو، وہ اپنی پھوپھی کے ساتھ سونا چاہتی ہے۔ ہاں تو تم لوگوں نے نہیں ماسی مامی بننا؟ اب پروڈکشن روک دو گے تو ہماری ترقی کیسی ہوگی؟ عمار بھی بے باک انداز میں بولا تو تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ روحا تو سر جھکا گئی مارے شرم کے۔ شرم کرو کچھ، ہم نہیں جا رہے یہاں سے۔ زرتاج آرام سے بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ اوکے، اب بات شرم پہ آ گئی ہے تو پھر شرمانا کیسا؟ عمار کہتے ہی روحا کی جانب آیا اور اس کا بازو پکڑتے اپنی جانب کھینچا تھا۔ وہ نازک سی جان اس کی جانب کھینچی چلی آئی۔ گڈ نائٹ، میں اسے لے جا رہا ہوں، کہتے ہی روحا کو کاندھے پہ ڈال لیا۔ زرتاج اور زویا منہ کھولے اس کی حرکت ملاحظہ کی۔ عمار چھوڑے، روحا دبی سی آواز میں بولی۔ عمار اسے لیے کمرے سے نکل گئے۔
کتنا بے شرم نکلا یہ عمار، زویا اس کے جاتے بولی جو روحا کے کاندھے پہ اٹھائے نکل چکا تھا۔ یہ تو زارون سے بھی 4 ہاتھ آگے نکلا۔ زرتاج کھڑی ہوتے بولی، چلو اب اپنے ٹھکانے لگو، جس کے لیے آئے تھے وہ تو گئی۔ زویا نے یوسف کو اٹھاتے ہوئے کہا۔ عمار روحا کو اٹھائے گیسٹ روم میں آیا تھا اور اسے بیڈ پر پٹکا۔ سب اپنے کمروں میں ہی تھے اس لیے انہیں کسی نے دیکھا نہیں۔ عمار یہ کیا بدتمیزی تھی، وہ غصے سے ناک چڑھاتی بولی۔ یہ سب تمہاری پلاننگ تھی نا، دروازہ لاک کرتے ہوئے اس کے پاس آئے۔ نو یہ روحا کو سمجھ نہیں آیا کیا بولے۔ سوچو کیا جھوٹ بولنا ہے۔ نہیں تو جھوٹ تو نہیں بول رہی۔ پکڑے جانے پر روحا بیچاری بوکھلا گئی، ساتھ ہی عمار کی بے باک حرکتوں پہ بھی اسے جھٹکے سے خود پہ گراتے اس کی ہلہلاتی زبان کو خاموش کروا گیا۔ ڈیڈ ہمارا پروجیکٹ بہت اچھا جا رہا ہے، 1 مہینہ ہو گیا ہے ساتھ میں کام کرتے، اور روحان بھی بہت آنیسٹ ہے۔ مجھے پسند ہے بہت اس کا کام۔ زبان پھسلتے فوراً بات کو سنوارا۔ بس اس کا کام پر ہی پسند ہونا چاہیے، وارن والے انداز میں اس کے باپ نے کہا۔ جی ڈیڈ، جس کا جواب عائرہ نے مسکرا کر دیا تھا تاکہ انہیں شبہ نہ ہو، اور وہ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ آج روحان کے ساتھ ڈنر کر کے بہت خوش تھی، اس کے بارے میں جاننے کا موقع ملا۔ روحان کو لے کر اس کے جذبات سیریس ہوتے جا رہے تھے۔ یہ پہلی بار تھا جو اسے کوئی بے حد پسند آیا تھا۔ روحان تو جیسے اس کے سر پہ سوار ہو چکا تھا۔ ڈیڈ آپ سے ضروری بات کرنی تھی۔ زارون عالم صاحب کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ ہاں بولو، کیا بات ہے بیٹے؟ وہ بھی شفقت سے بولے۔ ڈیڈ پچھلے 2 مہینے سے کمپنی کو۔ زارون کہتا رک گیا۔ ہاں بولو بیٹے۔ عالم صاحب اسے چپ ہوتا دیکھ کر دوبارہ بولے۔ آپ کے بعد اب میں اکیلا ہوں، کمپنی سنبھالنا ذرا مشکل لگ رہا ہے، اس کے لیے مارکیٹ ویلیو تھوڑی گر رہی ہے۔ ڈھکے چھپے انداز میں بولا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، کاروباری معاملات میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، میں روحان سے بات کروں گا اس بارے میں، وہ ذرا تھوڑا تمہارے ساتھ کاروباری معاملات سنبھال لے گا۔ ماشاءاللہ سے اپنا بزنس وہ بہت کامیابی سے چلا رہا ہے۔ عالم صاحب اس کی بات کو سمجھے بنا اسے تسلی دیتے بولے۔ اٹس اوکے ڈیڈ، روحان کی ضرورت نہیں، میں سنبھال لوں گا، بس آپ کو آگاہ کرنا چاہا۔ روحان کی مداخلت سے اسے کمپنی کے خسارے کا پتہ چل جائے گا اور وہ ڈیڈ کو بتا دے گا، اس لیے اس نے ایسا کرنے سے روک دیا اور چلا آیا وہاں سے۔ روحا اور عمار بھی جا چکے تھے۔ اب گھر پھر سے سنسان سا لگنے لگا، جیسے وہ اپنی رونق ساتھ لائے اور واپس لے گئے۔ یار کچھ دن اور رہ لیتے، وہ دونوں بس 1 ہفتہ ہی رہ کر گئے۔ روحی کے بغیر تو دل ہی نہیں لگ رہا میرا۔ زرتاج اور زویا شام کو اکٹھے بیٹھے باتیں کر رہی تھی۔ تم نے ہی تو عمار کی ناک میں دم کیا ہوا تھا، زویا بولی۔ تو وہ کون سا کم تھا، پہلے شروعات وہ کرتا تھا۔ زرتاج بھی کہاں ماننے والی تھی۔ بس تم اپنی اکڑ میں ہی رہنا، زویا نے اسے ٹوکتے ہوئے بولی۔ بس جا کر سب کو میں ہی غلط نظر آتی ہوں، غصہ ناک پھلاتی اٹھی تھی، کمرے میں جانے کی سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ اب کہاں جا رہی ہو، زویا نے پیچھے سے آواز لگائی۔ بھاڑ میں جانا ہے، سیڑھی پہ پہلا قدم رکھتے کہا زرتاج نے۔ شکریہ، تم اکیلی جاؤ، زویا نے مصنوعی مسکراہٹ سجائے اور دھیان بچوں کی طرف کر دیا۔ زرتاج ابھی 4-5 سیڑھیاں ہی پھلانگی تھی کہ اس کا پیر صحیح سے اگلی سیڑھی پہ آیا نہیں اور پیر مڑ گیا اور اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور وہ سیدھا زمین پہ جا گری۔ وہ ایک دلدوز چیخ سے پورا گھر گونج اٹھا۔ زری، زویا بھی چلانے والے انداز میں بولتی زرتاج کے پاس بھاگ کے گئی۔ زرتاج درد سے کرا کر رہ گئی تھی اور سب لوگ بھاگ کر آئے تھے زرتاج کے پاس۔ یا اللہ خیر میری بچی، سفینہ کا دل دہل گیا زرتاج کی حالت دیکھ۔ عالم صاحب نے فوراً ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کی ہدایت کی اور سب اسے لیے ہاسپٹل کے لیے نکلے۔ سر آپ کو ایک کی شرط کو قبول کر لینا چاہیے تھا، جیسے ہماری کمپنی سنبھلے گی ہم اپنے شیئرز واپسی سے خرید لیں گے۔ مسٹر آصف نے بڑی چالاکی سے اسے کنونس کرنے کی کوشش کی۔ زارون سر پکڑے بیٹھا تھا، اسے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا جب اس کا دھیان شور مچاتے موبائل کی طرف گیا۔ کال اٹھاتے ہی جیسے اس کے سر پہ کسی نے آسمان گرا دیا ہو۔ واٹ، یہ کب ہوا؟ اوکے میں آ رہا ہوں، گھبراتے ہوئے وہ اٹھا تھا۔
کیا ہوا سر؟ اینی پرابلم؟ مسٹر آصف اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑتی دیکھ بولے، میری وائف سیڑھیوں سے گر گئی، بہت سیریس کنڈیشن ہے۔ زارن 1 منٹ کے لیے بھی رکا نہیں تھا۔ زارن کے جاتے ہی مسٹر آصف نے کال لگائی تھی، 1-2 رنگ کے بعد کال اٹھا لی گئی۔ یس سر، بس زارن سر جلدی بھی مان جائیں گے۔ اس ڈیل کے لیے میں آج بھی بات کر رہا تھا کہ ان کے گھر سے کال آ گئی، ایمرجنسی ہو گئی تھی اور انہیں جانا پڑا۔ کال اٹھاتے ہی وہ اس نے بات کا آغاز کیا۔ کیسی ایمرجنسی؟ مقابل نے فٹ سے پوچھا۔ وہ ان کی وائف سیڑھیوں سے گر گئی، بہت سیریس کنڈیشن ہو گئی ہے، بہت گھبرا گئے تھے۔ اوکے سر، میں آفس میں زیادہ بات نہیں کر سکتا، کہتے ہی کال کٹ کر دی اور ارحم کو دھچکا لگا۔ کیا زرتاج؟ وہ جب کچھ دن پہلے اس سے ملا تھا وہ تو پریگننٹ لگی تھی، سیڑھیوں سے گرنا اس کے لیے خطرناک ہو سکتا اگر اسے کچھ ہو گیا تو۔ نہیں، یہ جنگ اس کے لیے ہی تو شروع کی تھی میں نے۔ ریش ڈرائیونگ کرتا وہ ہسپتال پہنچا تھا، بھاگتا ہوا وہ اندر گیا تھا۔ زرتاج اس وقت آپریشن تھیٹر میں موجود تھی اور پریشانی میں عالم صاحب، زویا، سفینہ موجود تھی۔ سیما گھر بچوں کے پاس موجود تھی۔ ڈیڈ کیا ہوا سب؟ بیٹا پتہ نہیں کیسا ہوا، اچھی بھلی تھی، سیڑھیاں چڑھتی پیر مڑ گیا، ڈاکٹرز نے فوراً آپریشن کا کہا، اب تک کوئی باہر نہیں آیا، بس تم دعا کرو، اللہ ہے، اللہ سے۔ عالم صاحب نے اسے تسلی دیتے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھتے کہا۔ زویا کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے۔ سفینہ بھی بینچ پہ بیٹھی تسبیح کر رہی تھی، اپنی بیٹی کی زندگی کے لیے دعا کرتی۔ زارن کا دل بھی مٹھی میں آ گیا، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا، بالوں میں ہاتھ پھیرتا، لالی اس کی آنکھوں میں آ گئی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد ایک ڈاکٹر باہر آئی، سب اس کی طرف لپکے۔ ڈاکٹر زرتاج کیسی ہے؟ زارن فٹ سے بولا، دیکھیں ہم نے آپریشن کر دیا، بیٹی ہوئی ہے۔ بیبی کی حالت خطرے سے باہر ہے مگر وہ کافی ویک ہے، پری میچور ڈیلیوری ہوئی ہے، مگر پیشنٹ کا ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، ابھی انہیں ہوش نہیں آیا ہے، بلیڈنگ کافی زیادہ ہوئی ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں، آپ دعا کریں، کہتے ہی ڈاکٹر نکل گئی۔ مبارک ہو بیٹے زارن، بس اب زرتاج کی زندگی کے لیے دعا کرو۔ سفینہ نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھتے بھرائی سی آواز میں کہا۔ جہاں سب کو ایک نئی زندگی کی آنے کی خوشی تھی، وہاں زرتاج کی زندگی کی بھی فکر کھائی جا رہی تھی۔ زارن بس سر ہلا سکا۔ زارن سرجری ٹھیک ہو جائے گی، زویا نے اسے تسلی دیتے کہا، جبکہ خود کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ زارن کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی، زرتاج کو وہ کھونا نہیں چاہتا تھا، وہ دل سے زرتاج کی سلامتی کے لیے دعا گو تھا۔ روحان کو جب زویا نے اطلاع دی تو زرتاج کی تو وہ بھی دوڑا چلا آیا۔ بیبی کو نرسنگ روم میں رکھا ہوا تھا، زویا اور سفینہ اسے دیکھ کر آ رہی تھی۔ زارن ICU کے باہر سے ہلا بھی نہیں تھا، اسے بس زرتاج کی ہی فکر تھی۔ زرتاج کو آپریشن تھیٹر سے اب ICU میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ روحان ذرا ٹھیک ہو جائیں گی، زارن سے کہو وہ اپنی بیٹی کو دیکھ لے، زویا روحان کے پاس آتی بولی تھی۔ زارن کے پاس کھڑا تھا، کہا ہے میں نے اسے، مگر اسے زرتاج کی فکر زیادہ ہے، جب تک اس کی زندگی کی امید نہیں مل جاتی وہ نہیں ہلے گا۔ زارن ICU سے باہر شیشے کی ہول سے زرتاج کو ہی دیکھ رہا تھا، اس کے ساتھ گزرے حسین لمحے یاد آ رہے تھے، وہ ساری زندگی کا ساتھ چاہتا ہے اس کے ساتھ۔ زارن حوصلہ رکھو، انشاءاللہ زری جلدی ہی ٹھیک ہو جائیں گی، روحان نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھتے اس کا سکتہ توڑا تھا۔ روحان مجھے زرتاج چاہیے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں بھی زندہ نہیں رہ پاؤں گا، وہ میری سانسوں کی طرح مجھ میں بسی ہے، اسے تکلیف میں دیکھ کر میں کس قدر تکلیف میں ہوں۔ زارن کی آواز بھرا گئی تھی کہتے ہوئے، زارن پلیز حوصلہ رکھو یار، تمہیں اپنے بچوں کی بھی فکر کرنی چاہیے، انہیں تم دونوں کی ضرورت ہے، اور ابھی تک تم نے اپنی بچی کو نہیں دیکھا۔ زارن کی باتیں سن کر روحان کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ روحان پلیز، اس وقت مجھے سب سے زیادہ فکر زرتاج کی، مجھے اپنی بچی کی طرف حوصلہ ہوا ہے، وہ ٹھیک ہے، بس اب ایک بار زرتاج ٹھیک ہو جائے۔ زویا سے کہو گھر چلی جائے، بچے اکیلے ہیں گھر، موم گھر سے عروش نہیں سنبھلیں گی، زارن نے دھیمے لہجے میں فکر مندی سے کہا۔ زویا زارن ٹھیک کہہ رہا ہے، تم گھر چلی جاؤ بچوں کے پاس۔
زارن کی بات سنتے سفینہ بیگم نے کہا مگر ماما میں زری کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ ان کی بات سنتے زویا نے کہا عالم صاحب بھی پاس ہی کھڑے تھے۔ بیٹا تمہاری ماں ٹھیک کہہ رہی، رات کافی ہو رہی۔ عالم صاحب بولے ڈیڈ آپ کو بھی گھر چلے جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ سب ٹھیک کریں گے، فی الحال تو آپ تھکے سے لگ رہے، آپ زویا کو چاچی کو لے کر گھر چلے جائیں، ہم دونوں ہیں یہاں۔ روحان ان کے پاس آتا بولا بیٹا مجھے یہاں رہنے دو اپنی بچی کے پاس۔ سفینہ بیگم بھرائی ہوئی آواز میں بولی ٹھیک ہے سفینہ بیگم، زویا بچے تم چلے میرے ساتھ۔ عالم صاحب بولے تو زویا کو چاروں ناچار چلنا پڑا ان کے ساتھ۔ دونوں بچوں کو سنبھالنا سیما کے بس سے باہر ہو گیا تھا، دونوں سونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے اور بس روئے ماما کرتے ہوئے روئے جا رہے تھے۔ میٹ بھی تھی ساتھ انہیں سنبھالنے کے لیے، مگر وہ دونوں اب اپنی ماؤں کو یاد کرنے لگ گئے تھے۔ زویا کو تو آ جانا چاہیے تھا، پتہ تو یوسف کا نہیں رہتا اس کے بغیر، نہ ہی عروش۔ ان کے رونے سے میرے سر میں درد ہونے لگا ہے، کیا نئی مصیبت آن پڑی ہے، سیما بیگم اکتائی سی بولی۔ اتنے میں زویا اور عالم صاحب کمرے میں آئے۔ زویا نے آتے ہی یوسف کو گلے سے لگایا، جو ماں کی آغوش پاتے فوراً چپ ہو گیا، اور عروش کو بھی گلے لگا لیا مگر وہ چپ نہ ہوئی۔ کہاں رہ گئے تھے آپ لوگ، کوئی خیر خبر ہی نہیں دی اب تک، اور زویا بچوں کی کچھ پرواہ ہے تمہیں؟ سیما نے آتے ہی ان کی کلاس لینا شروع کی۔ سیما تسلی رکھو، پہلے تمہیں پتہ تو ہے زری بچی کا، ابھی تک اس کی حالت خطرے میں، ابھی تک ڈاکٹر نے کوئی آس امید نہیں دی، اس کا ہوش میں آنا ضروری ہے۔ عالم صاحب نے اسے ٹوکتے کہا تو وہ ذرا شرمسار سی ہوئی، پھر اگلا سوال پوچھا آپریشن تو ہو گیا نا، کیا ہوا، بچہ تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں بچی ٹھیک ہے مگر زرتاج کو ابھی تک ہوش نہیں آیا، دعا کرو اس کے لیے۔ عالم صاحب بولے مگر سیما کی سوئی تو بچے کے نام پہ اٹک گئی تھی۔ کیا بچی؟ زویا جو بچوں کو لے کر باہر جانے لگی تھی ان کی آواز پر رک گئی۔ ہاں بیٹی ہوئی ہے ماشاء اللہ سے ٹھیک ہے، بس ذرا کمزور ہے مگر خطرے سے باہر ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے پھر بیٹی ہو گئی؟ وہ افسردہ سے بولی۔ زویا حیرانی سے دیکھ رہی تھی انہیں۔ کیا کہہ رہی ہو تم، یہ اللہ کی دین ہے، عالم صاحب نے کہتے زویا کی جانب دیکھا جو انہیں شکوہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ زویا بیٹا تم بچوں کو کمرے میں لے جاؤ، انہیں سلاؤ، تمہاری تائی کا دماغ تو ہمیشہ ہی آسمان پہ رہتا ہے۔ زویا چلی گئی وہاں سے۔ کیا کہا آپ نے، میرا دماغ خراب ہے؟ زویا کی جاتی ہی وہ غصے سے بولی۔ چپ کر جاؤ سیما بیگم، میں پہلے ہی زرتاج کو لے کر پریشان ہوں، اور تم کیا فضول باتیں لیے بیٹھی ہو، غصے سے کہتے واش روم میں بند ہو گئے۔ میرے بیٹے کی خوشیوں کو تو جیسے نظر ہی لگ گئی ہے، پیچھے سے وہ بڑبڑاتے رہ گئی۔ زویا بچوں کو لیے کمرے میں آئی، اسے سیما کی باتوں سے بہت دکھ ہوا تھا، کیا بنے گا آخر زرتاج اور اس کی بچیوں کا، یہ فکر ستا رہی تھی، اور اوپر سے اپنی ساس کی باتیں جنہوں نے شروع سے ہی ان کا احساس نہیں کیا۔ بچوں کو سلانے کے بعد روحان کو کال کی، وہ تینوں اس وقت آئی سی یو کے باہر کھڑے تھے۔ جب روحان کا فون بجا زویا کا نمبر دیکھتے ہی سائٹ پہ ہو گیا۔ ہیلو روحان، زری کیسی ہے؟ ویسی ہے، ابھی ڈاکٹرز دیکھ رہے، اور بچے کیسے ہیں؟ بچے اب ٹھیک ہے، جب آئی تھی تو دونوں رو رہے تھے، خاص طور پہ عروش، اب جا کر سوئی ہے۔ زویا بولی ٹھیک ہے پھر تم بھی ریسٹ کر لو، میں ہوں یہاں، زری کی فکر مت کرو، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ کہتے ہی روحان نے کال کٹ کر دی۔ انشاءاللہ زویا نے بھی کہا تھا۔ رات کو 12 بجے کے قریب ڈاکٹر نے انہیں مثبت خبر دی تھی، زرتاج کی ہارٹ بیٹ نارمل ہو رہی ہے، وہ ریکور کر رہی ہے اور جلد ہی وہ ہوش میں آ جائے گی۔ سب کی جان میں جان آئی تھی۔ اس وقت زارن تھا زرتاج کے پاس، زرتاج اس کے پاس کھڑا بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا، چہرے پہ آکسیجن ماسک لگا ہوا، ایک دن میں ہی پھول جیسا کھلا ہوا چہرہ مرجھا سا گیا تھا۔ جھک کر اس کے ماتھے پہ محبت کی مہر ثبت کی تھی۔ تبھی روحان کے ساتھ سفینہ بھی کمرے میں آئی۔ زارن تھوڑا پیچھے ہوا، سفینہ نے پیار سے زرتاج کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور اس کا ماتھا چوما تھا۔ خدا میری عمر بھی تمہیں لگا دے مگر تمہیں کچھ نہ ہو۔ زارن پاس کھڑا بولا چاچی آپ کی دعا سے زرتاج کو نئی زندگی ملی ہے، بس آپ دعا کریں کہ جلد ہی اسے ہوش آئے۔ زارن یہ تمہاری محبت ہے جس نے زرتاج کو کچھ نہیں ہونے دیا۔ روحان نے زارن کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا تم چاچی کو لے کر اب گھر چلے جاؤ، میں ہوں اب زرتاج کے پاس۔ زارن نے روحان سے کہا چاچی آپ گھر چلی جائیں ورنہ آپ کی طبیعت بھی یہاں ہسپتال میں رہتی خراب نہ ہو جائے، زرتاج اب ٹھیک ہے، صبح تک ہوش آ جائے گا۔
روحان تم چاچی کو لے جاؤ، مگر بیٹا تم اکیلے ہوں گے اور بچی کو بھی ضرورت ہوگی کسی کی۔ سفینہ بولی نرس ہے یہاں اسے سنبھالنے کے لیے، چاچی آپ بے فکر ہو کر گھر جائیں۔ زارون نے کہا ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی، جب بھی میری ضرورت ہو فوراً بلا لینا۔ روحان بولا سفینہ کو لیے باہر بڑھا۔ رات 3 بجے زرتاج کو ہوش آیا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہاں ہے وہ۔ وہاں آس پاس نگاہ دوڑائی، سامنے کرسی پہ زارون بیٹھا ہوا نیند میں ہونے کے باعث اس کی گردن ایک طرف ڈھلکی ہوئی تھی، اپنے آپ کو مشین میں جکڑا ہوا پایا تھا۔ پھر اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھا، کسی انہونی کا احساس ہوا تھا، کہیں اس کے بچے کو کچھ نہ ہو گیا ہو۔ اس کی سانس اکھڑنے لگی، وہ لمبی سانسیں لینے لگی۔ زارون زرتاج کو لگا جیسے اس کی سانس بند ہو جائے گی۔ زارون کی آنکھ کھلی تھی، اس وقت زرتاج کی غیر ہوتی حالت کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ زرتاج کیا ہوا تمہیں زرتاج؟ زارون اس کی گال تھپ تھپاتے ہوئے بولا۔ نرس زارون نے وہیں سے آواز لگائی۔ نرس فوراً دوڑی چلی آئی، زرتاج کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر فوراً اسے ڈاکٹر کو بلانے بھاگی۔ زارون میرا بچہ، زرتاج نے بمشکل پوچھا تھا۔ اسی وقت ڈاکٹر اوپر آ گئی اور اسے چیک کرنے لگی۔ زرتاج کی بات ڈاکٹر نے بھی سن لی تھی۔ تمہارا بچہ بالکل ٹھیک ہے زرتاج، بس اب تم ہی نہیں ٹھیک، موت کے منہ سے واپس آئی ہو، اب دوبارہ اپنی طبیعت مت خراب کر لینا، ڈاکٹر نے کہتے اسے انجیکشن دیا۔ وہ پھر سے اونودگی میں چلی گئی۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی اسے اور ریسٹ کی ضرورت ہے، میں نے اسے نیند کا انجیکشن دیا ہے تاکہ صبح تک سکون میں رہے، اس کا بھی زیادہ بولنا یا سوچنا ٹھیک نہیں، ڈاکٹر زارون کی تسلی دیتی چلی گئی۔ زارون زرتاج کے قریب آیا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا تم چپ بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، بلکہ تنگ کرتی ہی اچھی لگتی ہو، کہتے ہوئے اس کے ماتھے پہ محبت بھرا لمس چھوڑا تھا۔ صبح زویا نے ناشتہ بنایا تھا اور زارون اور زرتاج کے لیے سفینہ اور روحان تیار تھے ہاسپٹل جانے کے لیے۔ زویا کو جانے سے روحان نے منع کر دیا تھا بچوں کی وجہ سے۔ زارون اس وقت ڈاکٹر کے کیبن میں موجود تھا، ڈاکٹر اسے زرتاج کی رپورٹس کے متعلق بتا رہی تھی۔ جہاں زرتاج کی زندگی بچ جانے کی اچھی خبر ہے، وہیں کچھ بری خبر بھی ہے۔ ڈاکٹر رپورٹس دیکھتے ہوئے خاموش ہوئی۔ ڈاکٹر کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ زارون بولا زرتاج اب کبھی دوبارہ ماں نہیں بن سکے، ہم نے کوشش کر کے زرتاج کو تو بچا لیا مگر ان کے دوبارہ ماں بننے کی کوئی امید نہیں۔ ڈاکٹر انتہائی نفیس انداز میں اپنی بات پوری کی۔ ڈاکٹر میرے لیے زرتاج کی زندگی سے بڑھ کر اور کچھ نہیں، میرے پاس 2 بیٹیاں ہیں، مجھے مزید کی خواہش نہیں۔ زارون نے مسکراتے ہوئے کہا یہ تو آپ کا بڑپن ہے اور محبت ہے آپ کی بیوی کے لیے، ورنہ لوگ تو بیٹے کی خواہش کرتے ہیں، اس لیے وہ اس بات کو قبول نہیں کر پاتے۔ ڈاکٹر نے اسے سراہتے ہوئے کہا نہیں، مجھے ایسی کوئی خواہش نہیں، زرتاج ہی میری زندگی ہے، مجھے صرف اسی کی چاہ ہے۔ زارون کہتے اٹھا اور باہر کی جانب بڑھا، جیسے ہی دروازہ کھولا باہر روحان اور سفینہ کو کھڑا پایا۔ ان کے انداز سے صاف لگ رہا تھا وہ سب باتیں سن چکے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کن لفظوں سے تمہارا شکریہ ادا کروں، ان کی یہ نم آنکھیں بھر آئی تھی کہتے۔ زارون نے انہیں گلے سے لگا لیا تھا۔ چاچی کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ، میں نے کوئی مہان کام نہیں کیا، تمہارا دل اور تم بہت مہان ہو میرے لیے، سفینہ نے اس کا ماتھا چومتے کہا۔ چاچی بس یہ بات آپ زرتاج کو اور کسی کو بھی نہیں بتائیں گی، زارون نے کہا۔ روحان نے زارون کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا زرتاج کیسی ہے؟ اب ٹھیک ہے، آپ لوگوں کا ہی انتظار کر رہی تھی، زارون کہتے آگے بڑھا۔ زرتاج کو اب ICU سے دوسرے روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ سفینہ کمرے میں داخل ہوئی، زرتاج بیٹھی ہوئی نرس سے اس کے پاس کھڑی تھی۔ ماما، زرتاج نے خوش ہوتے کہا، کیسی ہو میری بچی؟ سفینہ نے اسے گلے لگایا، سفینہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ماما میں ٹھیک ہوں، زرتاج ان سے الگ ہوتی ان کے آنسو صاف کیے، میں خوش ہوں بیٹا، بس ڈر گئی تھی تمہیں دیکھ کے، اب آپ کے سامنے ہوں بالکل ٹھیک، تو اب نہیں رونا۔ زویا نہیں آئی؟ وہ پیچھے روحان کو اکیلا دیکھ بولی۔ زویا بچوں کی وجہ سے نہیں آ پائی، عروش تمہیں بہت یاد کر رہی تھی،
اس لیے اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، چھوٹی ہے، ہاسپٹل نہیں لا سکتے اسے۔ سفینہ نے کہا۔ کیسی ہو زری؟ روحان اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے بولے۔ ٹھیک ہوں حان بھائی، زرتاج نے مسکراتے ہوئے۔ اچھا مجھے آفس جانا ہے، لیٹ ہو گیا ہوں، تو روحان نے ٹائم دیکھتے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ زارن میں ناشتہ لائی تھی تم دونوں کے لیے، سفینہ ٹفن ٹیبل پر رکھتے بولی۔ زرتاج نے تو ناشتہ کر لیا ہے، اسے میڈیسن دینی تھی، زارن نے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم نے بیٹی دیکھی ہے اپنی؟ سفینہ زرتاج سے بولی۔ جی ماما، زارن صبح لائے تھے مجھے دکھانے کے لیے، ابھی وہ ویک ہے تو مجھے اسے نرسنگ روم میں ہی رکھیں گے۔ روحان آفس پہنچا تھا، کچھ ہی دیر میں اس کی اہم میٹنگ تھی۔ سر مسٹر کمال اور مس عائرہ کب کے آ چکے ہیں، بس آپ کا ویٹ ہو رہا ہے۔ اس کا انٹر کام بجا تھا، اس کی پی اے نے اسے انفارم کیا۔ جی انہیں بٹھائیں، میں بس آ رہا ہوں۔ عائرہ نے نوٹ کیا میٹنگ میں روحان پہلے کی طرح اتنا ایکٹیو نہیں ہے جتنا پہلے ہوتا تھا۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد عائرہ روحان کے پاس آئی جبکہ اس کا باپ حیدر کمال جا چکا تھا۔ کیا بات ہے روحان، آپ مجھے کچھ پریشان لگ رہے ہیں اور آفس بھی لیٹ آئے؟ عائرہ نے انتہائی فکرمندی کا مظاہرہ کیا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، روحان نے اسے ٹالنا چاہا۔ ایز یو وش، آپ نہیں بتانا چاہتے تو کوئی بات نہیں، وہ کہہ کر چپ ہوئی۔ وہ دراصل گھر میں کچھ پرابلم ہے، میری بھابھی بھی ہاسپٹل میں ہے۔ وہ میری بھابھی ہی نہیں بلکہ میری کزن اور میری چھوٹی بہن کی طرح ہے، بس اس کے لیے ذرا پریشان تھا، بٹ ناؤ شی از فائن۔ روحان نے اب اسے پریشانی کی وجہ بتا ہی دی۔ او سو سیڈ، اب کیسی ہے؟ عائرہ نے فکرمند ہوتے ہوئے کہا۔ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے۔ آج کی کہانی بس یہیں تک، امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگ رہی ہوں گی، تو جلدی اگلی قسط کے ساتھ میں جلد ہی حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے خوش رہے، خوشیاں بانٹے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے، لائک شیئر کر کے اور اچھے اچھے کمنٹس کر کے میری حوصلہ افزائی کرے۔ تو ملتے ہیں جلدی، اللہ حافظ۔